السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ سبق اچھی طرح سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام طالبات کو اپنے دین عالی کی محنت میں لگنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور علوم عالیہ، حدیث نبویہ اور قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے سارے عالم میں لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس نور کو سارے عالم میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بخاری شریف کی احادیث اور اسباق کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اور دین کی خدمت اور محنت میں صحیح معنوں میں لگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز طالبات، آج ہم صحیح بخاری اول سبق نمبر 8 کتاب الایمان سے شروع کریں گے، تو آپ کتابیں کھول لیجئے اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے عقیدت اور محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجئے۔ جی عزیز طالبات، یہ ہم آج کتاب الایمان سے شروع کریں گے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس وہو قول وفعل ویزید وینقص وقال اللہ تعالی لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 ہے۔ وزدناہم ہدی، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 13 ہے۔ ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 76 ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح مسلسل آیات ذکر فرما رہے ہیں۔ تو کتاب الایمان ہم شروع کرنے سے پہلے چند ضروری ابحاث جو اس کے متعلق ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز آگے۔ عزیز طالبات، ہم کتاب الایمان کو شروع کرنے سے پہلے اس کے متعلق ضروری ابحاث شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوحی میں وحی کی عظمت اور اس کی صداقت اور اس کی عصمت کو بطور تمہید کے، بطور مقدمہ کے بیان کرنے کے بعد اب اصل مقصد جو کہ دین کا مدار اور دین کی اصل ہے ایمان، اس کو ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کتاب الایمان شروع کرنے سے پہلے ایمان کی مباحث کو کچھ نہ کچھ تھوڑا تعارف کی شکل تک اور تعارف کی حد تک ہم پڑھ لیں۔ تو عزیز طالبات، سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرق اسلامیہ کتنے ہیں، ان کے کیا کیا عقائد ہیں، اور وہ ان عقائد کے لیے کن آیات اور کن احادیث سے استدلال کرتے ہیں، ان میں سے کتنے باطل ہیں اور کتنے صحیح ہیں، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ خواہ وہ اسلامی فرقے وہ صحیح ہیں یا وہ باطل ہیں اور گمراہ ہیں، تو بہرحال ان کو اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ان میں سے یعنی وہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک معتزلہ ہیں، میم عین تا زا لام ہا، معتزلہ، اور دوسرے خوارج ہیں، اور مرجیہ ہیں، اور چوتھا فرقہ کرامیہ ہے، اور پانچواں فرقہ جہمیہ ہے۔ اب ہم ان فرقوں پر بحث کرنے سے پہلے ایمان کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کو سمجھ کر پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ لفظ ایمان یہ امن سے ماخوذ ہے۔ یہ امن خوف کی ضد ہے، یعنی خوف کی اپوزٹ ہے۔ امن اطمینان سے ہے، اور جب اس کو باب افعال پہ لے کر جایا جاتا ہے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اور جیسے آمنتہ غیری یا آمنہم من خوفی، تو اس طریقے سے یہ باب افعال سے مصدر ہے۔ تو یہ مختصر سی اس کی لغوی تحقیق ہوئی،
اور اس کا صلہ کے بدلنے کے ساتھ اس کا معنی میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور اس کی مختلف صلہ کے ساتھ یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ اعلیٰ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ صلہ کے بدلنے کے ساتھ اس کے معنی میں بھی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح پھر اب ہم آتے ہیں ایمان کی شرعی تعریف کی طرف کہ شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں۔ هو تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً تفصیلاً بما علم تفصیلاً و اجمالاً فیما علم اجمالاً، یعنی ان چیزوں میں تصدیق کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو بدیہی ثبوت ہیں، جن کا ثبوت واضح ہے، جہاں تفصیل ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل فرمائی ان پر تفصیلی، اور جہاں اجمالاً بات فرمائی تو وہاں اجمالی تصدیق کا نام ایمان ہے۔ تو یہ تو ایمان کی شرعی تعریف ہوگی۔ اس میں کچھ لوگوں کا الفاظ کا کچھ تھوڑا تغیر تبدل ہے، معمولی سا بہرحال معنی یہی ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کو ماننا، اجمالاً بات کو اجمالاً اور تفصیلاً بات کو تفصیلاً ماننا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ اس کا حصہ ہے اور یہی ایمان کہلاتا ہے۔ اور بہت سے حضرات نے یہاں پر اس کے بعد جو اس میں تفصیل ہے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے یا اقرارم باللسان کا نام ہے، اس تفصیل میں بہت سے حضرات نے اپنے اقوال نقل کیے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ضروری معلوم ہوتی ہے کہ تصدیق قلب کے ساتھ اقرار باللسان کی کیا حیثیت ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کر لیا جائے کہ وہ لوگ جو تصدیق قلبی یعنی دل سے تو یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان سے استسلام باطنی تو تھا، لیکن اس کے ساتھ انعقاد قلبی اور اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا اور اپنی کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہی سمجھنا، تو یہ جن لوگوں کو حاصل نہیں ہوا تو کیا وہ لوگ مومن ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے جیسا کہ ہرقل ہے، اس کو یہ یقین آ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کا دل بھی یہ کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا۔ اور اسی طرح ابو طالب، ان کو بھی یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو آپ علیہ السلام کے حوالے نہیں کیا۔ تو ایسے شخص مومن نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ صرف تصدیق قلبی کے دل سے مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا اور یہ عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دینا کہ اپنی باغڈور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا کہ آپ علیہ السلام کی ہدایات پر منوعن عمل کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ تو بہرحال یہ بھی ضروری ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ یا صرف یہ مان لینا، اس طرح تو مکہ کے کفار کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نہیں کیا تھا اپنے آپ کو باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر تو مسلمانوں سے بھی کمی ہو جاتی ہے، بہت سے لوگ مسلمان نماز میں غفلت کر جاتے ہیں، بہت سے مسلمان روزہ رکھنے میں غفلت کر جاتے ہیں، لیکن سارے مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، اور باطنی طور پر دل سے التزام شریعت اور التزام طاعت ایمان کے لیے رکن ہونا یہ ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتائی تھی کہ اقرار باللسان کی کیا حیثیت ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اقرار باللسان کی حیثیت یہ ہے کہ جو آدمی تصدیق قلبی رکھتا ہو، یعنی دل سے یہ تصدیق رکھتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں ان پر ایمان ہے، اور آپ علیہ السلام کے طریقوں میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، تصدیق قلبی جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر ایک شخص عذر کے ساتھ، یعنی اس کی زبان میں لکنت ہے یا زبان طاقت ہی نہیں، قوت گویائی نہیں ہے، یا اس کو زبان سے الفاظ ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، فرصت ہی نہیں ملی، تو ایسا آدمی تو بالاتفاق مومن ہے،
لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جس کا کوئی عذر نہیں ہے، نہ تو زبان کا عذر ہے کہ وہ گنگ نہیں ہے، اور نہ ہی وقت کا اور فرصت کا عذر ہے کہ اس کو فرصت ملا، اس کے باوجود بھی قصداً مطالبے کے باوجود بھی وہ اقرار نہیں کرتا، تو ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے، وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے، تصدیق قلبی تو ہے اور اقرار کے لیے کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن اس سے اقرار کا مطالبہ نہیں کیا گیا، یعنی اس نے تو دل سے تو مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ علیہ السلام لائے ہیں اس پر ضرورتاً اور بداہتاً اور اس کو صراحتاً ایمان لانے کا قائل ہے دل سے، لیکن زبان سے اقرار کا موقع نہیں ملا، یعنی اس سے کوئی بغیر عذر کے اقرار نہیں کیا، لیکن اس سے مطالبہ بھی نہیں کیا، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ بہرحال اس نے تصدیق کی ہے اور اس کے بارے میں مختلف مذاہب ہیں۔ اب ہم اقسام کفر کو شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ ایک اشکال اور ایک جواب ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس اقسام کفر ذکر کرتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ابھی ہم نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان کے مطالبے کے باوجود بھی وہ انکار کرتا ہے تو وہ تو کافر ہے، ان کے نزدیک تو ایسا شخص جس سے مطالبہ کیا گیا اور انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ مطالبے کے باوجود بھی اگر وہ اقرار نہ کرے تو متکلمین کے مذہب کے مطابق تو اس کو کافر نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ شخص جس سے مطالبہ نہ کیا گیا ہو تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے اور ایک رائے یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ تو جو آدمی ایمان کے ساتھ یعنی تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان کو اس کا مطالبے کے باوجود اس کا انکار مانتے ہیں، تو میں نے جیسے ابھی بتایا کہ اس میں دو فرقے تھے، کہ ایک تھے بعض فقہا وہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ عام فقہا کے نزدیک اقرار ایمان کا رکن ہے، اگر کوئی آدمی تنہائی میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو یہی اس کا اقرار کافی ہے اور اس کو مسلمان تصور کیا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا فرقہ جسے متکلمین کہتے ہیں، ان کے نزدیک اقرار مجمع کے سامنے ضروری ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے اس وقت تک جب تک کہ مجمع کے سامنے اقرار کرنا یہ اسلام کے اجراء کے لیے اور اجراء احکام کے دنیاوی احکامات کے لیے ضروری ہے۔ پھر ان پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب متکلمین کے نزدیک جو اقرار ہے یہ احکامات کو جاری کرنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر ان کے نزدیک تو جب اقرار اجراء احکامات کے لیے ضروری ہے تو پھر ان کے نزدیک اقرار کے باوجود انکار کرنے والا آدمی کافر نہیں ہونا چاہیے۔ اشکال پھر سن لیں کہ بنیادی طور پہ اقرار باللسان کے بارے میں دو مذاہب تھے، ایک فقہا کا تھا، فقہا کے نزدیک تو ایمان کے لیے جز اور رکن ہے، اقرار کرنا ایمان کے لیے جز اور رکن ہے، کوئی آدمی اگر تنہائی میں بھی کرے گا تو وہ مسلمان تصور کیا جائے گا اور اس کا ایمان تصور کیا جائے گا۔ لیکن جو متکلمین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقرار دنیاوی احکامات کے اجراء کے لیے ضروری ہے، دنیاوی احکامات جیسے مثلاً عوام کے سامنے، قاضی کے سامنے، مجمع میں اقرار کرے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے اور کلمہ پڑھے۔ ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب آپ کے نزدیک دنیاوی احکامات کے لیے اس کلمہ اور اقرار کی ضرورت ہے تو پھر اس سے باوجود اقرار کے مطالبے کے بھی اگر اقرار نہ کرے تو اس کو تو کافر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی ہم اوپر پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ آدمی جو اقرار باللسان نہیں کرتا مطالبے کے باوجود تو بالاتفاق کافر ہے۔ تو وہاں تو متکلمین بھی عام فقہا کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تھے۔ تو اس کا جواب یہ حضرات دیتے ہیں کہ جس وقت اقرار کا فوت ہونا تصدیق کے فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے، اقرار کا فوت ہونا تصدیق کے فوت ہونے پر دلالت کرتا ہے،
تو پھر متکلمین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ چونکہ اقرار کا فوت ہونا تصدیق قلبی کے فوت ہونے پر دلالت کرے گا، جب اس سے مطالبہ کیا گیا کہ تم ایمان لاؤ تو اس کے باوجود بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تصدیق بھی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر تصدیق حاصل ہوتی تو مطالبے پر وہ کم سے کم اس کا اقرار کرتا، تو اس وجہ سے اس کو کافر قرار دیا۔ اب ہم آتے ہیں باطل فرقوں کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے پہلا فرقہ جو ابھی ہم نے ان کو ذکر کیا، اس میں ایک فرقہ جہمیہ ہے۔ یہ جہم بن صفوان، صاد فا واو الف نون صفوان، اس کی طرف منسوب ہے۔ تو اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے، خواہ وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اور ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ انقیاد قلبی ہو اور شریعت کا التزام ہو، دل سے وہ تسلیم بھی کرے۔ لہٰذا جہمیہ کے نزدیک ابو طالب اور ہرقل کا مومن ہونا لازم آئے گا، اس لیے کہ اس کو معرفت قلبی تو حاصل تھی، کیونکہ ابو طالب بھی اس بات کی تصدیق اس کو دل سے یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور ہرقل بھی مان گیا تھا اور اس نے لوگوں کے سامنے اقرار بھی کیا تھا، تو ان کے نزدیک یہ بھی مومن ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نزدیک صرف دل سے اس کی تصدیق کر لینا ہی کافی ہوتا ہے، اگرچہ زبان سے اس کا اقرار نہ ہو، اور پھر اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرقہ جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا فرقہ کرامیہ کا ہے، یہ محمد بن کرام، یہ ان کا جو بڑا تھا ان کی طرف منسوب ہے، کرامیہ اسی سے ہے۔ ان کے نزدیک ایمان کے لیے صرف اقرار باللسان کافی ہے، تصدیق قلبی اور عمل بالجوارح ضروری نہیں، یعنی نماز پڑھنا، احکامات پر عمل کرنا اس کے ضروری نہیں۔ تو ان کا یہ احکامات ان کے نزدیک اس کی یہ تعریف ہے کہ صرف زبان سے اقرار کر لے تو وہ آخرت میں نجات حاصل کر لے گا۔ تیسرا ہے مرجیہ، یہ ارجاء سے ہے، ان کا تعلق ارجاء سے ہے۔ قرآن کریم میں والآخرون مرجون لامر اللہ، والآخرون یہ جو لفظ ارجاء آیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 میں والآخرون مرجون لامر اللہ، تو اس کا مطلب ہے امید لانا۔ تو غزوہ تبوک میں جیسے کچھ منافقین نہیں گئے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو مرجیہ کے نزدیک، یعنی یہ صرف آپ کو یہ بتایا کہ اس کا مادہ جو ہے قرآن مجید میں یہاں موجود ہے۔ مرجیہ کے نزدیک ایمان کے لیے فقط تصدیق قلبی کا ہی کافی ہے، یعنی صرف دل سے تصدیق کر لی جائے تو یہی کافی ہے اور یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ ان کو یہ کہتے ہیں کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، گویا انہوں نے عمل کو مؤخر کر دیا، اور ان کو مرجیہ کہتے ہیں کہ یہ رجاء رکھتے ہیں، یعنی یہ رجاء کا معنی مؤخر کرنا، گویا کہ انہوں نے عمل کو ایمان سے مؤخر کر دیا۔ پھر ان کے نزدیک جیسا میں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ صرف معرفت قلبی کے نام ہی سے اسی کو ایمان کہتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، تو اسی طرح تصدیق قلبی یعنی صرف ایمان کے اقرار کے ساتھ کوئی آدمی دوزخ میں بھی نہیں جا سکتا، گناہ خواہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، صرف ایمان لانا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے عمل سے بالکل انکار کر دیا۔ اب ان میں مرجیہ اور جہمیہ میں فرق ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا معرفت صرف جاننا ہی کافی ہے، دل سے تصدیق ہو یا نہ ہو، یہ جاننا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ معرفت ہی کافی ہے، جبکہ ان کے نزدیک تصدیق قلبی ضروری ہے کہ دل سے تصدیق کرتا ہو۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں معتزلہ اور خوارج کی طرف۔ ان دونوں فرقوں کے نزدیک ایمان ایک مرکب چیز کا نام ہے، ایمان ایک مرکب چیز کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ الایمان هو تصدیق بالقلب والاقرار باللسان والعمل بالارکان، یعنی گویا کہ ان کے نزدیک ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تصدیق قلبی اور زبان سے اقرار اور جسم سے عمل،
یعنی گویا کہ ان کے نزدیک کیا ہوا، ان کے نزدیک ایسا آدمی جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا، ان کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کہا تھا۔ اگر تصدیق قلبی نہ ہوئی تب بھی ایمان سے خارج، اگر اقرار باللسان نہ ہوا تب بھی ایمان نہیں، اور اگر عمل بالارکان نہیں ہے تب بھی ایمان نہیں۔ اگر ایک آدمی کبیرہ گناہ کر لے، مثلا نماز چھوڑ دے، اور اسی طرح اگر وہ کرے روزہ چھوڑ دے، فرض روزہ چھوڑ دے تو بھی وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو خوارج، معتزلہ، خوارج اور مرجیہ کبیرہ گناہوں کے ساتھ ایمان کا خاتمہ اس کے قائل ہیں۔ پھر اس میں جو باقی اس کے اندر جو مزید تفصیل ہے وہ بھی گزر چکی ہے، جو مرجیہ میں گزر چکی ہے۔ تو معتزلہ اور خوارج اس بات میں متفق ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پھر اب یہاں پر تھوڑی سی تفصیل معتزلہ اور خوارج کے درمیان میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں، جس کو آپ یاد رکھیں۔ وہ یہ کہ معتزلہ اس بات کے قائل ہیں کہ جب ایک آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، جیسے فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ کہتے ہیں ایمان سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی کافر نہیں ہوتا۔ گویا کہ ان کے نزدیک 3 درجے ہوئے، مومن، فاسق اور کافر۔ گویا کہ ان کے نزدیک فاسق مومن نہیں ہے، ہمارے نزدیک فاسق مومن ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک فاسق ایمان والا ہے، جبکہ معتزلہ کے نزدیک فاسق ایمان والا نہیں ہے۔ اور خوارج کیا کہتے ہیں؟ خوارج کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پھر معتزلہ اور خوارج کے درمیان یہ فرق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہل سنت والجماعت کی طرف۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہاں پر تصدیق قلبی اور اقرار باللسان اگر کسی شخص میں موجود ہے تو وہ مومن ہے، اور جو عمل بالارکان ہے، یعنی اعمال جو ہیں ان کا درجہ یہ ہے کہ وہ ان کے یعنی گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود وہ مومن رہتا ہے، جیسے ابھی گزر چکا کہ ہمارے نزدیک جو فاسق ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے ابتدا سے ہی اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال لیں گے۔ بہرحال اس کا جہنم سے اور دوزخ سے نکلنا یقینی ہے۔ وہ شخص جو ایمان کی حالت میں گیا ہوگا، یعنی اعمال کی وجہ سے اگر دوزخ میں جائے گا تو وہ آدمی جو دوزخ سے اور جہنم سے نکل آئے گا۔ تو ہاں، البتہ اگر اس نے کوئی ایسی بڑی غلطی کی، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یا قرآن مجید کو نجاست میں، یا اس طرح کی کوئی بتوں کو سجدہ کیا، تو اس طریقے سے وہ انسان کافر ہو جائے گا۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہوا کہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان سے وہ انسان مومن ہوتا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ مذہب ہے۔ جی تو عزیز طالبات، اب ہم جو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیات ذکر کر رہے ہیں اور محدثین اور فقہاء کے درمیان جو اختلاف ہے، اب اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ تو عزیز طالبات، اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ محدثین کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا یہی موقف ہے، اور وہ اس پر دلائل لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان کی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ ظاہری بات ہے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اعمال جب کم ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں، جبکہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہیں، اس لیے کہ ایمان کا محل دل ہے، اور دل میں صرف تصدیق ہوتی ہے، لہٰذا ایمان بسیط ہے صرف اقرار بالقلب کا۔ جبکہ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اعمال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اعمال اور ایمان کا مجموعے، اعمال اور تصدیق قلبی کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔
اعمال بڑھیں گے تو ایمان بڑھے گا، ایمان کم ہوں گے تو اعمال کم ہوں گے تو ایمان کم ہوگا۔ تو یہ حضرات ان دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف ہے، حضرات محدثین اور فقہا کے درمیان۔ تو لہٰذا ان بات کو اس بات کے دلیل کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو ذکر کیا ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس وہو قول و فعل و یزید و ینقص۔ سب سے پہلی دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دلائل کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات واضح کر دوں کہ محدثین کے جتنے دلائل ہیں وہ صریح نہیں ہیں، جبکہ حضرات فقہا کے جو دلائل ہیں وہ صریح ہیں۔ جی تو عزیز طالبات، اب ہم اس بنیادی اختلاف کو پڑھنے کے بعد اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات سمجھ آئیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دلائل اس بات پہ پیش کر رہے ہیں کہ ایمان مرکب ہے، جبکہ فقہا اس کا ان تمام دلائل کا جواب دیں گے۔ تو عزیز طالبات، آج کے سبق میں ہم نے ایمان کی تعریف، بنیادی مذاہب اور ان کا عقیدہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا اور حضرات محدثین کا موقف کیا ہے ایمان کے بارے میں، اور حضرات فقہا کا کیا ہے وہ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے سبق میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ دلائل اور فقہا کی طرف سے ان کے جواب کو پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔